میرے پیارے سارے کے سارے محب وطن پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس بات کو مان لے کہ لوگوں کے دلوں کو ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کے دلوں کو چینج کیا جا سکتا ہے، لوگوں سے عزت کروائی جا سکتی ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں، کوئی بندہ جو بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے، کوئی بندہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ یقین کرنے کو تیار نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ عزت کروائی جا سکتی ہے۔ عزت تو دل میں ہوتی ہے، جس کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی ذات لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ عزت کرنا، ترانے گانا، سلامیں کرنا، یہی تو ہماری قوم نے سیکھا تھا ساری عمر۔ پھر کیا ہوا؟ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی کہ پھر کیا ہوا۔ کوئی بگ بینگ جیسا کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی اس طرح کا کوئی بگ بینگ بلاسٹ ہو گیا کہ خان اس وطن عزیز کی سرزمین پہ نمودار ہوا، اور اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، کیونکہ خان نے دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ خان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ دنیا تو کہاں سے کہاں جا رہی ہے، دنیا میں تو عوام کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھانے کچہری کی عدالتوں کے چکر اور یہ اور وہ اور تاریخیں پڑھنا اور لمبی تاریخیں پڑھنا، اور ایون بلوں کے لیے، میٹر لگوانے کے لیے، گلیوں بازاروں کے مسئلے مسائل کے لیے ذلیل و خوار ہونا۔ خان نے ہم کو بتا دیا کہ نہیں، پورا سسٹم اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور خان کا یہ خواب تھا کہ پورے سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے بہت سارے مسائل، لوگ ایک ٹیلی فون کال پہ یا آن لائن اپنے مسائل حل کر لیں، اپنی پرابلمیں دور کر لیں۔ خان کا یہ خواب تھا۔ خان نے دنیا کا شعور، اپنی قوم کا شعور اس طرح بیدار کیا، زندہ مثالوں کے ساتھ، کہ دنیا کی ترقی دکھا کے، دنیا کی ترقی کی مثالیں بتا کے اپنی قوم کو جگایا۔ اور جب قوم اتنے لمبے عرصے کے بعد جب قوم جاگ اٹھی ہے، تو آپ کہتے ہو کہ نہیں، دوبارہ سو جاؤ، یہ بندہ تو اس پہ یہ الزام ہے، یہ تو غدار ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو توشہ خانہ کا چور ہے، یہ مطلب بے تکے الزامات لگا کے تو قوم کو بول رہے ہو کہ نہیں، پھر سو جاؤ۔ بیدار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے کانوں میں پھر پردے ڈال دو۔ لیکن قوم ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، یہ سن لیا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے قوم تو اب پوری طرح بیدار ہو چکی ہے۔ قوم کس طرح اپنے کانوں میں پھر پردے چیزیں ٹھونس لے کہ سنائی نہ دے، کیسے اپنی آنکھیں بند کر لے کہ کچھ دیکھا نہ جائے، جبکہ قوم کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہ گرفتاریاں، یہ FIRs، یہ طرح کے مظالم، ہزاروں کی تعداد میں پکڑ 24 گھنٹے، یہ لوگوں کی گمشدگیاں، یہ طرح کے مظالم جب قوم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تو پھر آپ ہی بتائیں کہ آپ نے قوم کے پاس کون سا آپشن چھوڑا ہے کہ وہ دوبارہ پھر خرگوش کی طرح پھر نیند میں چلی جائے۔ ایسا نہیں، قوم تو ایک جیتے جاتے انسانوں کی بستی ہے، یہ کوئی جانور تو نہیں ہے۔ یہ جب جاگ گئی ہے تو پھر جاگ گئی ہے، اب کوئی دنیا کی طاقت ان کو دوبارہ نیند میں نہیں لا سکتی، ان کو دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم پھر سو جاؤ اور وہ پھر سو جائیں۔ کس امید پہ سو جائیں؟ ذرا یہ تو بتا دو اپنی قوم کو کہ کس امید پہ وہ دوبارہ سو جائیں، کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن شو قرآن کرنے والے مہربانوں، آپ سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے خان کو اگر نکالنا ہی تھا تو ان چوروں ٹھگوں کی پارٹیوں میں سے کوئی نیک نامی انسان کو آگے لے آتے، اس کو وزیر اعظم بنا دیتے،
تو یقین مانو، مجھے تو پورا یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نارمل ہو جاتی اور پی ٹی آئی بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی پڑ جاتی اور پھر حالات نارمل ہو جاتے۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان سرٹیفائیڈ لٹیروں کو ہی، جن کو اپنے اداروں کے ذریعے آپ نے خود سرٹیفائیڈ چور لٹیرے ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اربوں خربوں کی کرپشن کے سکینڈل بنائے ہوئے تھے، ان کو ہی اوپر آپ لے آئے، تو پھر قوم کیا کرتی قوم کس طرف جاتی؟ کیا آپشن تھا؟ قوم کا آواز نہ اٹھانے کے علاوہ قوم کے پاس کیا رہ گیا تھا پھر؟ کیونکہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی اربوں خربوں کے الزامات تھے ان پہ، نہیں، وہ تو چور لٹیرے نہیں تھے۔ آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ تو سارے شریف خاندان، تو سارا الحاج سے بھرا ہوا خاندان تھا۔ اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ان لٹیروں کو اتنی بڑی پوسٹوں پہ بٹھا کے تو اب نظر آ رہا ہے کہ کسی ٹائم الحاج نواز شریف کو بھی کسی وقت خوش آمدید کہا جائے گا اور پتہ نہیں 1650 کے 100 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ تو غلطی تو آپ سے بھی ہو گئی، آپ نے بھی تھوڑا کامن سینس سے تھوڑا فیصلہ کیا ہوتا تو حالات نارمل ہو جاتے۔ لیکن عوام کے پاس آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ بچا۔ مطلب یہ جو قوم دیکھ رہی ہے، اس کا یہ ینگ جنریشن تو جو ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ گمشدگیاں، جیلوں کو بھرنا، لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کرنا، اور وہ جو کچھ دن پہلے خبر سنی تھی، وہ سیالکوٹ والے پالیٹیشین عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو بے شرمی والا سلوک ہوا تھا، وطن عزیز نے تو اس طرح کے بے شرم بے حیائی والے ایکشن کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ماؤں بہنوں کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھا جائے گا۔ کیا ہو گیا یارو، مہربانوں، محترموں، عزت والے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے مہربانوں، جن کی مائیں زندہ ہیں، ان بڑے بڑے آفیسر سے میں پوچھتا ہوں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، ذرا ان ماؤں سے پوچھ کے تو دیکھو کہ ارشد شریف کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جن کے والدین زندہ ہیں، باپ زندہ ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو کہ ذلِ شاہ کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ریسنٹلی عمران ریاض کے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ کس طرح کے ایکشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا نہیں؟ اس طرح کا ظلم و تشدد، جبر اپنے ہی لوگوں پہ کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ مرنے مارنے سے، مار دھاڑ اور اس طرح کے حالات پیدا کرنے سے، خدا کے بندو ذرا اپنے نیبرہڈ میں تو دیکھو، سارے ملک ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، سارے ملک اپنے لوگوں کی آسانیوں کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ وہ ساتھ آپ کا غریب افغانستان جنگ کیا مارا ہوا، دیکھو آپ دیکھیں گے اگلے 5-10 سال میں افغانستان کی حالت کتنی بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ مطلب پوری دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے۔ خدا را سمجھو، یہ فیصلے کرتے وقت تھوڑا سا تو کچھ کامن سینس سے کام لیا جائے۔ ان لٹیروں کی کارکردگی تو آپ نے دیکھ لی کہ طرح طرح کی قانون سازی ہے ان کے اربوں خربوں ڈالرز کے، اربوں خربوں روپوں کی کرپشن کے مجرمان باعزت بری ہو رہے ہیں اور داڑ بری ہو رہے ہیں۔ نہ ان سے کو پوچھنے والا اور نہ وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ عوام دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا را سمجھو، ملک اس طرح نہیں چلتے۔ پوری ایک جنریشن کا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ خدا را ایک بڑا کنونشن بلا کر ملک کے مفاد میں فیصلے کرو، ملک کو آئین کے مطابق چلنے دو، ملک کو آئین کے مطابق چلنے میں مدد کرو۔ یہ قوم کو سچ بتاتا ہوں، 1-2 دن پہلے کوئی جھوٹی سی خبر بھی اڑائی گئی کہ نہیں مفاہمت ہو رہی ہے، حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ یقین مانو
قوم کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. شکر الحمدللہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم اپنے اداروں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانے لگی. اور یاد رکھو، ایک فیملی میں بھی اگر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدھا بندہ، تو پوری فیملی اس گمراہ پرسن کو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ موسٹ لائکلی اصلاح کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے اداروں میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرے افراد، دوسرے چیف، دوسرے کمانڈرز، دوسرے سربراہوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کا ہاتھ روکے، ان کی اصلاح کے لیے کام کریں، تاکہ پوری قوم ان کو دوبارہ عزت و وقار کے ساتھ دیکھنا شروع کر دے. قوم تو معاف کر دیتی ہے. یہ کلمہ گو لوگ، یہ تھوڑی سی کسی سے اگر تھوڑی سی فیور ملتی ہے، کسی کی طرف سے تھوڑا سا پیار کا ہاتھ اگر آتا ہے، تو یہ کلمہ گو معاف کر دیتے ہیں. یاد رکھو، سیدھے اپنے آئین کے مطابق چلنے میں مدد کرو، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ، یہ قوم سب کو معاف کر دے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جاتے جاتے وہ مثال تو سنانے لگا تھا. 2 فیملیاں تھیں، دونوں بھائیوں کے بیٹے جوان ہو گئے. ایک بھائی کے بیٹے محنت مزدوری کرنے لگے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا دوسرے بھائی کے بیٹے چوری، لٹیرا پن اور اس طرح کے کرائم میں ملوث ہو گئے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. پرابلم یہ ہوئی کہ وہ جس کے بیٹے چورا کاری میں، لٹیرا پن میں، جرائم میں ملوث ہو گئے، اس باپ نے اصلاح کرنے کی بجائے ان کی کارکردگی پہ فخر کرنا بھی شروع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے بیٹے نیک تھے، محنت والے تھے، وہ آج بھی زندہ و پائندہ ہیں. اور جس کے بیٹے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حرفیاً کہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے بیٹے گمراہ ہو گئے اور جس باپ نے بھی اصلاح کرنے کی بجائے ان پہ فخر کرنا شروع کر دیا، سب مٹ گئے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ملک پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے جائے. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی ادارے، پاکستان کے سب چیف، سب کمانڈر، سارے محب وطن پاکستانی زندہ باد. انٹل نیکسٹ ٹائم.